ایک ایسا کراماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسا کیا رکھا تھا؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھی؟ کیا یہ جنت سے آیا تھا اور قیامت سے قبل اسے کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے طلسماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے، جسے آرک آف دا کووننٹ بھی کہتے ہیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے سکون قلب کی غرض سے نازل ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا، لہٰذا اس سکون کی وجہ سے اسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا تھا، پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، جنہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور آپ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یوں یہ صندوق بطور وراثت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے عبادت کا ایک خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں اپنے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک عظیم و شان بارگاہ تعمیر کروائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک جگہ تعمیر کروائی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ اس کو ہیکل سلمانی یا دی فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد، ہیرے موتی، سونے اور چاندی کی دیواریں تھیں۔ اس ہیکل میں روشنی اور چمک اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی جلانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، تورات کی تختیاں جو کوہ سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کا قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت بابرکت اور مقدس تھی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لاؤ لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے تو صندوق کو آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ ہر جنگ میں فتح حاصل کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر جب کبھی مصیبت یا پریشانی آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر اسے وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں مانگتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ جب تک یہ صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہیں۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کی گمراہیوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر خدا کا یہ عذاب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تراش کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ ان لوگوں نے اس تابوت کو نجاست کی جگہ اور کوڑے میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی سے قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کے 5 شہر مکمل برباد اور ویران ہو گئے۔ لہٰذا ان کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس تابوت کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی۔ لہٰذا ان لوگوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر ان بیلوں کا رخ بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف موڑ کر ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس تابوت کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل کے پاس پہنچا
ان کا کھویا ہوا وقار بھی واپس لوٹ آیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ موسیٰ و ہارون کی درگاہ ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی گمراہی اور برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی، لہٰذا جب دوبارہ ان میں کفر اور شرک عام ہوا تو اللہ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر ڈالا اور اس شہر کو مکمل تباہ کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کروایا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک واپس نہیں ملا۔ یہودی قوم سے تعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ آج تک اس کی تلاش میں سرگرد ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی کھوئی ہوئی روحانیت واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ اس وقت کہاں ہے، اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں رکھ دیا گیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اردن کے علاقہ جبل نیبو میں موجود ہے۔ مشہور آرکیالوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ یعنی عرب ممالک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک تھیوری کے مطابق یہ صندوق حضرت سلمان علیہ السلام کے محل میں ہی کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے، جسے ہیکل سلمانی بھی کہتے ہیں۔ مسلم علماء اور محققین کی بہت سی آراء ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ صندوق صوفیوں کے پاس ہے جو کہ ہر دور میں یکے بعد دیگر آگے منتقل ہوتا رہتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق ایک زمانے تک یہ صندوق ائمہ اہل بیت کے پاس رہا۔ اس کے بعد یہ امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا، جسے آپ قرب قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بہرحال یہ سب نظریات قیاس پر مبنی ہیں اور دراصل میں یہ صندوق کہاں ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ناظرین، تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔